السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم سامعین، آج 31 دسمبر ہے۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے میں رائج وہ انگریزی لوگوں کے رائج کردہ قوانین ہیں، ان کے مناسبت سے عیسوی سال ہی چلتا ہے، تو اس کی ابتدا کل سے ہو رہی ہے اور آج 12 بجے اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس مناسبت سے میں کچھ نصیحتیں اپنے آپ کو اور آپ احباب کو کروں گا۔ انتہائی توجہ سے سنیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے یہ سال زندگی کا بسر کر دیا ہے، گزار دیا ہے، آئندہ بھی ہماری زندگی جلدی سے گزر رہی ہے، ہم نے اس سے کیا کھویا، کیا پایا، اور ہماری تیاری آخرت کے لیے کیا ہے۔ محترم سامعین، میں نے جو آپ کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا ہے، اس میں اللہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے اہل ایمان، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم سب لوگ جو بھی اپنی بچپن کی عمر سے آگے بڑھ جاتا ہے، سمجھ بوجھ فکر اس کے جسم کے اندر، ذہن کے اندر دوڑنے لگ جاتی ہے، وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں نے اپنا مستقبل بنانا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنی معیشت مضبوط کرنی ہے، معاشرے میں اپنی ایک جان پہچان بنانی ہے۔ اپنی جوانی کے اندر وہ یہ سوچتا رہتا ہے، اور جیسے ہی بڑھاپا آ جاتا ہے تو بڑھاپے کے اندر وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اب اپنے بچوں کا بنانا ہے، بالآخر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس زندگی کو ایک بڑی بہترین مثال کے اندر بیان فرمایا، اور آپ اپنے معاشرے کے اندر اس مثال کو دیکھیں تو آپ کو بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بین الناس وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ سٹیپ بیان کیے، زندگی کی ترتیب بیان کی، کہا لوگوں دنیا کی زندگی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بچپن کی عمر ہوتی ہے کھیل کود، ایسی عمر ہوتی ہے جس میں انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے کچھ جمع کرنا ہے، کچھ بنانا ہے، کچھ تیار کرنا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ لعب ولہو کھیل کود میں گزر جاتی ہے۔ اس کے بعد جب انسان کچھ بڑا ہو جاتا ہے، بلوغت کو پہنچ جاتا ہے،
وزینتن، تو وہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اور جب اس سے کچھ بڑا ہو جاتا ہے، کمانے لگ جاتا ہے، جمع کرنے لگ جاتا ہے، تو لوگوں پہ فخر کرتا ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا۔ اور جب اس سے اگلا سٹیپ آ جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو پھر اپنی اولاد اور اپنے مال میں دوسروں سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بچے بڑے پڑھے لکھے ہیں، میں نے اپنے بچوں کو بڑا سرمایہ تیار کر کے دیا ہے، میرے بچے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے پاس اتنا کچھ ہے، ہماری اتنی زمین ہے، ہماری اتنی جائیداد ہے۔ لوگوں میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میری اولاد بڑی آگے نکل گئی، میرے پاس بڑا مال ہے۔ یہ سٹیپ آپ زندگی میں دیکھیں، ہماری سب کی یہ زندگی ہے۔ بچپن میں کھیل کود ہے، اس کے بعد جب بلوغت کو پہنچتا ہے زیب و زینت ہے، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، مال اکٹھا کرنے کی ہرس ہوتی ہے، جب صاحب اولاد ہو جاتا ہے، لوگوں پہ اولاد کے مان پہ فخر کرتا ہے، مال اکٹھا کرتے ہوئے لوگوں پہ فخر کرتا ہے۔ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کی مانند یہ مثال ہے جس نے کھیت کو اگایا، کھیت پروان چڑھا، کاشتکار نے دیکھ کر بڑی خوشی محسوس کی، کسان نے دیکھ کر بڑی خوشی محسوس کی کہ میری کھیت، میرا کھلیان، میرا باغ بڑا پھل دینے والا ہے، دیکھو میری گندم کتنی اچھی ہے، میری زمین نے کتنی اچھی پیداوار دی ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ لہلہاتی ہے، وہ سبزہ دیکھ دیکھ کر وہ کسان خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ فتراہ مصفرا، زرد ہو جاتی ہے، پکنے لگ جاتی ہے، پھل تیار ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں چند مہینوں کے اندر وہ بڑی اور ختم ہو گئی۔ ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، بالآخر اختتام۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی ہے دنیا میں سب فانی ہے، ایک دن اختتام ہے۔ میرا اور آپ کا ہر ایک کا ایک دن اختتام ہے۔ جیسے یہ سال آج 12 بجے ہمارا ختم ہو رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ رہا ہوگا کہ میری زندگی کا ایک سال میں بڑا ہو گیا ہوں، نہیں، در حقیقت ایک سال میں چھوٹا ہو گیا ہوں، میری زندگی ایک سال کم ہو گئی ہے۔ بالکل یہ تیزی سے اسی طرح جو باقی ہے وہ بھی گزر جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا، لوگوں تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ ایک ایسا بکری کا بچہ جس کی کوئی نسل بھی اچھی نہیں ہے، مر بجدین اسک میتن، نسل بھی کوئی اچھی نہیں، چھوٹے چھوٹے کان ہیں، جسے ویسے بھی زندگی میں بھی لوگ خریدنا پسند نہیں کرتے، کوئی ریٹ نہیں ہوتا، مردہ پڑا ہوا ہے، اس کے پاس سے گزرے، کہا تم میں سے کون اسے پسند کرتا ہے کہ اسے درموں کے بدلے، 1 درم کے بدلے خرید لے، کون پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، یہ تو مردہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الدنیا اہون علی اللہ من ھذا، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر ہے، اتنی حقیر ہے اللہ کے نزدیک دنیا، تم اسے مردہ بچے کو نہیں لینا چاہتے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے۔ انسان معیشت کے اندر دھوکہ کھاتا ہے، میں یہ بھی اکٹھا کر لوں، میں یہ بھی اکٹھا کر لوں، کاروبار میں دھوکہ کھاتا ہے، آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کے ہر سودے میں آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے چھوٹی سی آیت کے اندر اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا الہاکم التکاثر، لوگوں تمہیں یہ جو تکاثر ہے، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو تمہاری ہرس ہے، اس نے تمہیں اتنا مست کیا ہے، اتنا غافل کیا ہے، اتنا برباد کیا ہے، اتنا اللہ سے دور کیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان چلے گئے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ہر ایک کو دیکھ لیں، مرنے تک ہماری یہ سوچ ہوتی ہے میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، فلاں زمین فلاں چیز میرے نام لگ جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، ساری زندگی آخری سانس تک بھی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کیا ہم نے قبر میں جانا ہے، پھر اللہ کے سامنے قیامت والے دن پیش ہونا ہے، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، یہ زندگی تو ایک عارضی ہے، ایسے کوئی بقا نہیں، یہ ختم ہونے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہترین بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے دیکھیں کیا تیار کیا ہے۔ میرے پاس کتنا ہے کہ اگر مجھے اب اس مجلس میں بیٹھے ہوئے موت آ جائے تو میرے پاس کیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ یہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، نفس سے مراد ہم میں سے ہر ایک ہے، ہر زیرو چیز، ہر انسان وہ دیکھے ما قدمت لغد، کہ اگر اب مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں، میری کتنی تیاری ہے۔ اس لیے اپنے اندر فکر، جیسے ہمارے اندر فکر معاش ہے، فکر اولاد ہے، فکر مستقبل ہے دنیاوی، ایسے ہی ہمارے اندر اس سے کہیں بڑھ کر فکر آخرت، فکر قبر، فکر قیامت وہ بھی ہونی چاہیے۔ میں نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے، میرے پاس کیا ہے۔ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے چند ایک چھوٹے بچے ہیں، باقی سب جوان اور بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے والے لوگ ہیں، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جانی ہے۔ آج ادھر سے اٹھنے سے پہلے میں اور آپ یہ اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر فکر آخرت کو بھی پیدا کرنا ہے، اس سوچ کو بھی پیدا کرنا ہے کہ اگر میں اب چلا جاؤں تو میں کیا حساب کتاب دوں گا۔ میں اب دوسرے سٹیپ کی طرف آتا ہوں تاکہ ہمارے اندر وہ شوق بھی پیدا ہو اور آخرت کا ڈر بھی پیدا ہو۔ یہ تو میں نے دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا بیان کیا، یاد رکھیں یہ جو اس کی زندگی کے بعد والا معاملہ شروع ہونے والا ہے، اس کے اختصار کے ساتھ میں 3 سٹیپ بیان کرتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ یاد کریں تاکہ ہمیں آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہو۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد پہلا سٹیپ کیا ہے؟ موت۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں نے مرنا نہیں ہے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، نہیں رکھنے والا، پڑھا لکھا ہے یا نہیں،
ہر ایک یہ جانتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. اور یاد رکھیں جب مرنا ہے تو پھر اس کے لیے تیاری کریں. جب موت آئے گی، موت کے آنے کے ساتھ ہی ہمارا اخروی انجام وہ شروع ہو جانا ہے، یا اچھا یا برا. اللہ رب العزت نے دونوں قسم کی موتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں بیان کیا. اچھے لوگ جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوتی ہے ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم. فرشتے جب ایسے لوگوں کے پاس موت لے کے آتے ہیں جو اچھے ہیں، طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں، فرشتے آتے ہی ان کو کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طب تم بڑے اچھے ہو. جنت میں داخل ہونے کے لیے انہیں اسی وقت کہا جانے لگ جاتا ہے. بڑی آسانی سے فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں اور اس وقت ہی ان پر سلامتی کی دعائیں انہیں دی جانے لگ جاتی ہیں. جبکہ اس کے برعکس دوسرا شخص جس نے دنیا صرف فکر معاش میں گزار دی، فکر دنیاوی مستقبل میں گزار دی، فکر اولاد میں گزار دی، اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، آخرت کی تیاری کچھ نہیں کی، اس کی جیسے روح جسم سے نکلتی ہے، فرشتہ نکالنے کے لیے آتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے قرآن بیان کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفسوں پر، ان کو فرشتے کہتے ہیں تمہاری کیا کیفیت، کدھر تھے تم، دنیا میں کیا کرتے رہے، اللہ نے تمہیں زندگی دی تھی کیا کیا. یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پر ضربے لگا لگا کر انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں فذوقوا عذاب الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ میں آپ جاؤ. یہ دنیاوی زندگی کے بعد پہلا مرحلہ ہے. یاد رکھیں اگر میں نے 30 35 45 50 60 70 سال گزار لیے ہیں، بالآخر میں نے مرنا ہے. اور یہ پہلا مرحلہ، پہلا دن اس زندگی کے بعد وہ آپ کا، اگر آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے، توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، گناہ صاف کرا لیے، پہلے دن ہی فرشتے تمہارا استقبال کریں گے. اور اس کے برعکس اگر ہمارا معاملہ ہوا، اللہ معاف فرمائے ایسا نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ بہت ہی پریشان کن معاملہ ہے. اللہ ہم سب کو اس کیفیت سے بچائے. دوسرا سٹیپ قبر ہے. جن پر ہمیں مان ہے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بچے، اولاد، جن کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، مرنے کے بعد انہوں نے ہمیں قبر میں دفن کرنا ہے. جب قبر میں جائیں گے تو وہ قبر دوسرا مرحلہ زندگی کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کو یاد کر کے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے. سنن نبی داؤد کے اندر واقعہ موجود ہے. ایک صحابی فوت ہوئے، قبر تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، جنازہ ہو چکا تھا. آپ قبر کی تیاری کا انتظار کر رہے تھے، قبر کے پاس بیٹھے، صحابہ قبر کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، آپ رو رہے ہیں. اتنے آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ داڑھی تر ہو رہی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صحابی لمثل هذا فاعدوا، اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو. اس قبر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں کہ اس میں نے بھی جانا ہے. اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے غلام بیان کرتے ہیں جب بھی ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا رونے لگ جاتے، اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ میں نے پوچھا اے میرے مالک، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا ذکر ہوتا ہے، موت کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے، آپ نہیں روتے؟ قبر کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا جاتا ہے، آپ رونے لگ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، القبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، پہلی منزل ہے، پہلی جگہ ہے اس دنیا کی زندگی سے۔ جب انسان کے جسم کو رخصت کیا جائے گا تو پہلے اسے قبر میں جانا ہے۔ جس کا وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا، قبر میں جو آسانی والا معاملہ پا گیا، فما بعدہ ایسر منہ، تو اس کے بعد والے مراحل اس سے کہیں زیادہ آسان ہوں گے۔ اور جو قبر میں ہی پھنس گیا، قبر میں ہی سوال و جواب نہ دے سکا، فما بعدہ اشد منہ، اس کے بعد کے مراحل اس سے کہیں زیادہ سنگین اور سخت ہوں گے۔ لمثل ھذا فاعدوا، اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو، میں دیکھوں میری کتنی تیاری ہے۔ یاد رکھو لوگو، جس اولاد کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کرنی چاہیے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا دل ہے، لیکن یاد رکھیں آپ کے جانے کے ٹھیک 40 سے 50 دن بعد وہ آپ کو بھول جائے گی۔ سالوں بعد کوئی جائے گا آپ کی قبر کی زیارت کے لیے، کسی نے کام نہیں آنا آپ کے کام، آپ کے اعمال نے آنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، انسان جب فوت ہوتا ہے، جب اسے لے کے جایا جاتا ہے، 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، رشتہ دار، مال، اعمال۔ فیرجع اثنان، 2 واپس لوٹ آتی ہیں، رشتہ دار اور مال واپس لوٹ آتا ہے، فیبقى معه عملہ، اس کے ساتھ اس کے عمل باقی رہتے ہیں۔ عمل نے آپ کو کام آنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کتنے عمل کر رہے ہیں، اس عمل نے قبر میں بھی آپ کا ساتھ دینا ہے، عمل نے آخرت میں بھی آپ کا ساتھ دینا ہے، ورنہ اس دنیا کی زیب و زینت نے بھی کام نہیں آنا، دنیا کے مال و متاع نے بھی کام نہیں آنا، دنیا کی شہرت نے بھی کام نہیں آنا، دنیا کی ڈگریوں نے بھی کام نہیں آنا، اور نہ ہی رشتہ داروں نے کام آنا ہے، صرف آپ کے نیک اعمال نے کام آنا ہے۔ تیسری بات کی طرف جاتا ہوں۔ تیسرا مرحلہ، جب قبر سے انسان اٹھ کر اللہ کے سامنے جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے میرے پاس ایسا شخص لے کے آؤ جس نے ساری زندگی نعمتوں کے اندر گزاری ہو۔ توجہ، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم سہولتوں میں زندگی گزار لیں، اولاد سہولتوں میں رہ لے، اسی وجہ سے ہم نیکیوں کی طرف، دین کی طرف نہیں آتے، دنیا ہی دنیا کرتے رہتے ہیں کہ دنیا آسانی سے گزرے، زندگی آسانی سے گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں کو کہیں گے میرے پاس اس شخص کو لے کے آؤ جس نے ساری زندگی نعمتوں میں گزاری ہو۔ حدیث میں لفظ آتے ہیں اس نے کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ دیکھی ہو، نہ گھر مکان کے حوالے سے، نہ اولاد کے حوالے سے، نہ کھانے پینے کے حوالے سے، نہ پہننے لباس کے حوالے سے، اس نے کبھی کوئی پریشانی دکھ تکلیف دیکھا ہی نہیں، ساری زندگی آسائشوں میں، نعمتوں میں، سہولتوں میں گزاری۔ اللہ کے سامنے اس بندے کو لایا جائے گا
اللہ کہیں گے جاؤ اسے جہنم کا ایک نظارہ کرا کے، صرف جہنم دکھا کر نظارہ کرا کے واپس لے آؤ۔ اس کو لے جایا جائے گا، وہ جہنم کا نظارہ کرنے کے بعد جب واپس اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ رب العزت پوچھیں گے بتا میرے بندے، توجہ کریں، ساری زندگی نعمتوں میں، سہولتوں میں، آسائشوں میں گزارنے والا شخص کیا جواب دے گا؟ کہے گا یا رب ما رأیت نعمتا قط، میں نے کبھی کوئی سہولت، کوئی نعمت، کوئی آسانی دیکھی نہیں۔ جہنم کا ایک نظارہ اسے دنیا کی ساری نعمتیں بلا دے گا، اسے اپنی کوئی سہولت، کوئی آسانی یاد نہیں رہے گی۔ کن سہولتوں کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں؟ دنیاوی سہولتوں کے لیے کر رہے ہیں نا۔ یہ سہولتیں ایک جہنم کے نظارے سے بھول جانی ہے۔ وہ یہ سمجھے گا جیسے میں نے ساری زندگی دکھوں میں گزاری ہے، مجھ پر تو ہمیشہ عذاب ہی رہے۔ اور اس کے برعکس اللہ فرشتوں کو کہیں گے جاؤ اب وہ بندہ لے کے آؤ جس نے ساری زندگی پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں گزاری ہے، کوئی سہولت، کوئی نعمت، کوئی آسانی اسے نہیں ملی، دکھ تکلیف ہمیشہ زندگی میں دیکھے، اولاد کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، گھر بار کے حوالے سے، ہر لحاظ سے وہ پریشان رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ایسے بندے کو لے کے آئیں گے، اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے جاؤ اسے جنت کا ایک نظارہ کروا کے لاؤ، ایک نظر جنت دکھا کے لاؤ۔ ایک نظر جنت دیکھ کے آنے والا جب اللہ پوچھیں گے بتا میرے بندے، تو کیا جواب دے گا؟ یا رب ما رأیت بأسا قط، میں نے کبھی کوئی دکھ، تکلیف، درد، پریشانی دیکھی نہیں، میں نے ہمیشہ سہولتوں میں زندگی گزاری ہے، مجھے تو کبھی دکھ ملے ہی نہیں۔ تصور کریں، ہمارے اوپر فیصلہ ہے کہ ہم اپنے لیے آخرت کی سہولتوں کو ترجیح دیتے ہیں یا دنیاوی سہولتوں کو جو عارضی ہیں۔ ہمارے اوپر فیصلہ ہے کہ ہم اپنے لیے آخرت کی پریشانیاں مول لے رہے ہیں یا دنیا کی جو عارضی ہیں۔ آخرت کی سوچ، دین سے منسلک رہنا، اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کو لازم کرنا۔ اب دیکھیں، ہم نے اللہ کے سامنے تو پیش ہونا ہے، دنیا نے، اس عارضی زندگی نے ختم ہونا ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، قاری صاحب بھی اشارتاً کہہ رہے ہیں، بات کو سمجھیں۔ میں جو آپ کو ادھر لانا چاہتا تھا، اب آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جو آپ سے میری دل سے گزارش ہے، چھوٹوں سے بھی، بڑوں سے بھی، بالخصوص بزرگوں سے بھی، کہ اپنی زندگی کے اندر اعمال میں سے نماز کے عمل کو ایسے لازم کر لیں جیسے آپ روزانہ روٹی کھانا لازم سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، روٹی بھی اگر رہ جائے تو رہ جائے، نماز نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ اس نماز نے ہی آپ کو بالآخر بچانا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے جاؤ اب وہ لوگ جہنم سے نکال کے لے آؤ جن کے دل میں مثقال ذرۃ من الایمان، ایمان کا ایک ذرہ برابر، رتی برابر بھی جن کے دل میں ایمان تھا نا، انہیں بھی نکال کے لے آؤ، جہنم سے انہیں بھی آزاد کر کے جنت میں داخلہ دیتے ہیں۔ ذرا توجہ کریں کہ رتی برابر ایمان کے لیے بھی کیا چاہیے، یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب فرشتے ان کو نکالنے جائیں گے تو کیسے پہچانیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، وہ نمازی ہوں گے، وضو کرتے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، باقی جسم جل چکے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو کو دیکھ کر فرشتے پہچانیں گے کہ یہ لوگ مومن تھے، مسلمان تھے، لہذا انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاتے ہیں۔ اور اگر نمازی نہ ہوئے، وضو ہی نہ کرتے ہوئے، ہفتہ وارانہ ایک جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہوئے یا سالانہ 2 عیدیں پڑھنے کے لیے آتے ہوئے، تو پھر ہمارے اعضائے وضو کہاں سے چمکیں گے؟ بہت سوچنے والی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلا سوال نماز کے متعلق ہونا ہے، آخرت کی تیاری میں اس عمل کو اس قدر ضروری سمجھے اپنے اوپر، جیسے میں نے کہا جیسے روٹی کھانا ضروری سمجھتے ہیں، روٹی رہ جائے تو رہ جائے، آپ کی نماز نہیں رہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام سامعین کو کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔